الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، گزشتہ درس میں بدعت کے مقابلے میں ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے، اس سلسلے میں چند باتیں عرض کی گئی تھیں۔ مزید باتیں آج کے اس بیان میں ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 7، اہل بدعت اگر بدعت کی نشر و اشاعت سے باز نہ آئے تو پھر ان کے اوپر بد دعا کرنا جائز ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عمار بن رویبہ کا بیان ہے کہ انہوں نے بشر بن مروان کو منبر پر دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھا۔ اس پر انہوں نے کہا، قبح اللہ ہاتین الیدین لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یزید علی ان یقول بیدہ ہکذا واشار باصبعہ المسبحہ۔ اللہ تعالی ان دونوں ہاتھوں کو رسوا کرے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے دکھلایا۔ طبرانی نے معجم کبیر کے اندر بیان کیا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس شخص پر بد دعا فرمائی جو حضرت علی، طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کو گالی دیتا تھا۔ منع کرنے سے بھی باز نہیں آیا۔ ان کی بد دعا یہ تھی، اللہم انا ھذا یشتم اقواما سبق لهم منک ما سبق فاجعلہ اليوم نکالا فجاءت بختیۃ فأبرج الناس لها فتخبطته۔ قال الہیثمی رجالہ رجال الصحیح۔ اے اللہ، یہ شخص ان ہستیوں کو گالی دیتا ہے جنہیں تو نے مغفرت اور بخشش کی بشارت سنائی ہے، آج ہی اس شخص کو رسوا کن عذاب میں مبتلا کر دے۔ اتنے میں ایک بختی اونٹ آیا، لوگوں نے اس کی راہ چھوڑ دی اور وہ اسے روند ڈالا۔ نمبر 8، اہل بدعت سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ ان سے نفرت کرنا، ان کا رد کرنا، ان کو دین کی دعوت دینا اور بدعت سے توبہ کرنے کا انہیں حکم دینا اور لوگوں کو ان کی بدعت سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ امام ابو داؤد نے اس نام سے ایک باب ہی قائم کر دیا ہے، اہل بدعت سے دوری اور ان سے نفرت کرنے کا باب۔ نمبر 9، اہل بدعت کو سلام نہیں کیا جائے یہاں تک کہ وہ بدعت سے تائب نہ ہو جائیں۔ امام ابو داؤد نے ایک باب قائم کیا ہے، اہل بدعت کو سلام نہ کرنے کا باب، اور اس کے تحت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی حدیث لائے ہیں جس میں وہ فرماتے ہیں، قدمت علی اہلی وقد تشققت یدای فخلقونی بزعفران فغدوت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسلمت علیہ فلم يرد علی وقال اذهب فاغسل هذا عنك وهذا حدیث حسن۔ میں اپنے اہل خانہ کے پاس آیا، میرے
دونوں ہاتھوں کے چمڑے پھٹ گئے تھے۔ میرے گھر والوں نے اس پر زعفران لگا دیا۔ میں اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سلام کیا۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا اور فرمایا جاؤ اسے دھو ڈالو۔ یہ حدیث حسن ہے۔ نمبر 10، اگر حاکم وقت یا سرپرست بدعت اور معصیت کا حکم کرے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ آپ کا سرپرست، آپ کا حکمران آپ کو بدعت کی طرف دعوت دیتا ہے، اس لیے ایسے لوگوں کو جو ہے سلام کا جواب دینا نہیں چاہیے، بلکہ ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سیلی امورکم بعدی رجال يدفئون السنة ويعلمون البدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال نسألني يا ابن أم عبد كيف تفعل لا طاعة لمن عصى الله۔ رواہ ابن ماجہ وہذا حدیث صحیح وروا بعضه ابو داود وہذا حدیث صحیح۔ میرے بعد تمہارے اوپر ایسے لوگوں کی حکومت ہوگی جو سنت کو مٹائیں گے، بدعت پر عمل کریں گے، نماز کو وقت سے مؤخر کریں گے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ایسے لوگوں کا زمانہ پاؤں تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام عبد کے بیٹے، تو پوچھتا ہے کہ اس وقت کیا کرے گا؟ جو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرے اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لہذا بھائیو، یہ حدیث ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے، اور اسی طرح سے جو ہے ابو داؤد نے بھی یہ حدیث روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ لہذا جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرے اور بدعت کی طرف بلائے تو ایسے لوگوں کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ نمبر 11، ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ بدعت کے ایجاد میں اجتہاد کرنا ثواب کا کام نہیں ہے۔ علماء کرام کی صحیح ترین رائے یہی ہے، حقیقت اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے۔ نمبر 12، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑیں اور فرقہ بندی سے پرہیز کریں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ الی آخر آیت، سورۃ الانعام آیت نمبر 153۔ اور یہی دین میرا راستہ ہے جو بالکل سیدھا ہے، سو تم اسی پر چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالجماعۃ وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة إلى آخر الحدیث۔ اس حدیث کو احمد اور ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ جماعت کو لازم پکڑو، فرقہ بندہ سے دور رہو، یقیناً یا فرقہ بندی سے دور رہو، یقیناً شیطان تنہا اکیلے شخص کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں وہ آدمی ہو وہاں سے دور بھاگتا ہے۔ جو شخص جنت کی خوشبو اور سعادت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ جماعت کے ساتھ رہے۔ جماعت سے مراد اس شریعت اور طریقہ پر رہنے والے لوگ ہیں
جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام تھے۔ اب اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام سامعین و سامعات کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم لوگوں کو بدعت سے بچائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔